تفسیر ابن کثیر سورہ اعراف آیت نمبر 18 one آیت only. آیت نمبر 18 اللہ said to ابلیس، اللہ نے ابلیس سے کہا گیٹ آؤٹ فرام دس، اور وہ دس کے لیے اس طرح پیرانتھیسس کر کے پیراڈائز لکھا گیا ہے کہ یعنی وہ جو جگہ ہے وہ پیراڈائز ہے، بلندیوں پہ، ہائٹس پہ. گیٹ آؤٹ فرام دس مذمومم مدحورا، دو ہی ورڈ ہے، ذلیل کر دینے کے لیے کافی ہے. whoever of them mankind will follow you، یعنی whoever of them، یعنی them کون ہے؟ mankind، وہ بھی پیرانتھیسس ہے. whoever of them will follow you، جو بھی انسانوں میں سے تجھے فالو کریں گے، then surely I will fill hell with you all، یقیناً میں جہنم کو بھر دوں گا تم سے. اللہ says قال اخرج منها مذءوما مدحورا، Allah said to Iblis get out from this paradise مذءوما مدحورا. whoever of them یعنی mankind will follow you then surely I will fill hell with you all. اللہ نے ابلیس سے کہا نکلو یہاں سے، اس جنت سے، ذلیل ہو کر اور بہت حقیر ہو کے، دھتکارے ہوئے ہو کے، مردود ہو کے نکلو یہاں سے. اور انسانوں میں سے جو کوئی بھی تمہیں فالو کرے گا یقیناً میں ان سب سے تم سب سے بھر دوں گا جہنم کو. اللہ emphasized his cursing, expelling, banishing and turning shaitan away from the uppermost heights. سوچو اللہ نے اس چیز کو بہت ابھارا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر کرس کیا، لعنت. اللہ کی طرف اللہ کی لعنت کی ہوئی نا، تو اب سوچو بہت بڑی لعنت ہے وہ. اللہ کسی کو کرس کرے تو اس کا تو گیا بیڑا غرق. پھر اس کو ایکسپیل کر دیا، نکلو یہاں سے، حقیر ہو کے نکلو، نفرت کے قابل. بینشنگ یعنی اس کو پورا کے پورا، جیسے بولتے ہیں نا شہر بدر کرنا یا ایوکٹ کرنا، ایگزائل کرنا، سب آ گیا اس میں. اینڈ ٹرننگ شیطان اوے فرام دا اپر موسٹ ہائٹس، بہت بلند ترین جگہ تھی جہاں پر وہ کوئی اور جنت ہوگی، عارضی جنت ہوگی، بہت بلندی پہ ہی ہوگی. نیچرلی جنت نیچے تو نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے شیطان کو اس کا نکل یہاں سے، اتنا ذلیل کر کے اللہ نے اس کو نکالا ہے. سیئنگ اللہ یہ کہہ رہا ہے. تو اب یہاں پر آتا ابن جریر سیڈ ایز فار مدھوم، مدھوم جو ہے وہ ہے اٹ از ڈسگریسڈ، بہت ہی ذلیل، بے عزت. اینڈ ہی سیڈ اور انہوں نے کہا مظہور از دا ڈسٹینسڈ، یعنی اس کو دور ہٹاؤ، دور ہٹاؤ اس کو. دیٹ از ہی از بینشڈ اینڈ ایکسپیلڈ، یعنی اس کو جو بولتے ہیں نا دیش نکالا کرتے ہیں نا، وہ ہے، اس کو بین کر دیا گیا وہاں پہ اور اس کو دھتکار کے نکال دیا گیا. عبد الرحمن بن زید بن اسلم said, we do not know of any who is madhuh and mazmoom except for one، اور وہ ون ہے شیطان. یعنی ہم نہیں جانتے کسی کو بھی اتنا بے عزت، ذلیل اس طرح کا سوائے ایک کے، اور وہ ایک ہے شیطان. اب وہ ایک شیطان ہے، وہ ایک شیطان سوچو کتنوں کو لے کے جائے گا اپنے ساتھ. اللہ کرے ہم نہ ہوں اس میں. سفیان الثوری narrated from ابو اسحاق from التمیمی from ابن عباس رضی اللہ عنہما اخرج منها مذءوما مدحورا، get out from this paradise، یعنی مذءوما مدحورا، despised، سخت ناپسند، نفرت کے قابل، حقیر. علی بن ابی طلحہ reported that ابن عباس رضی اللہ عنہما commented on اخرج منہا مذموما مدحورا. اس پر انہوں نے جو بولے کہ get out from this paradise مذموما مدحورا، belittled and despised. اب یہ بھی وہی ہے کہ اس کی بہت ہی حقیر اور بہت ہی نفرت کے لائق. السدی commented hateful and expelled، یعنی بہت ہی نفرت کے قابل اور جس کو دھتکار کے نکال دیا گیا. قتادہ commented
cursed and despised. لعنت پڑا, جس کو بولتے ہیں نا cursed, جس پہ لعنت ہوئی, جس کو نفرت کے ساتھ دھتکارا گیا. مجاہد said expelled and banished, وہی سیم, کہ جس کو دھتکار کے نکال دیا گیا ہو اور اس کے لیے ایک طرح سے وہ شہر بدر کرنا جس کو بولتے اردو میں, کہ دیش نکالا, ایسا اس کو کیا گیا. کتنا بے عزت ہوا وہ, سوچو ایک حرکت, ایک سجدہ نہیں کرا اس نے, جس کے نے سجدہ نہیں کرا وہ نہیں تھا, اس نے اللہ کی نافرمانی کیا, کیونکہ اللہ کی بات ماننے والی بات تھی نا. الرابی بن انس said that مذہوم means banished while مدھورا means belittled. یعنی مدھوم کے لیے کہا گیا کہ وہ مطلب وہی ہے جس کو کہا گیا کہ نکال دو اس کو, ایگزائل. اور دوسرا belittled یعنی کہ اس کو بالکل جس کو کہتے ہیں نا حقیر, حقیر اس کا مطلب. اللہ said لمن تبعک منہم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ. Whoever of them mankind will follow you, then surely I will fill hell with you all. انسانوں میں سے جو کوئی بھی تجھے فالو کرے گا, یقیناً میں تم سب سے پھر جہنم کو بھر دوں گا. This is similar to Allah saying, یہ بہت ملتی جلتی بات ہے جہاں اللہ نے کہا سورہ نمبر 17, سورہ بنی اسرائیل بھی اس کا نام ہے اور سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے, اور اس کی آیت نمبر 63, 64 and 65, 3 آیت ہے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی, 17 نمبر کی سورہ. دس از سملر ٹو اللہ سیئنگ, اور یہ اللہ نے جو کہا اس سے بہت ملتا جلتا ہے. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. Allah said, go, and whosoever of them follows you, surely hell will be the recompense of you all, an ample recompense. اللہ نے کہا نکلو, جاؤ یہاں سے, جو کوئی بھی تیری اتباع کرے گا یقیناً جہنم اس کا بدلہ ہوگا, تم سب کا, آف یو آل, تم سب کا. این ایمپل ریکمپینس, بہت بڑی جزا, بہت بڑا ریکمپینس. پھر ہے اس کی نیکسٹ آیت ہے جو یہ 63 کی 64 جو ہے, وس تفزز من استطاعت منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اب اللہ نے کہا and gradually delude those whom you can among them with your voice, اور بڑے ہی دھیرے دھیرے, آہستہ آہستہ, گریجولی ان کو دھوکہ دے یا ان کو اس گمراہی میں ڈال دے جس کو کہ تو ڈال سکتا ہے, یعنی مطلب whom you can among them with your voice, اس کی جو وائس ہے سوتے کا, تیری یعنی اس کی میٹھی آواز, گانے گاتا ہے کانوں میں, الٹے کان میں گانے گاتا ہے. جتنے بھی فلمی گانے بولو, غزلیں بولو, جو بھی ہے وہ سب الٹے کان میں وہ گاتا رہتا ہے اور اپنی آواز سے دھوکے میں ڈالتا ہے تاکہ بندے بھی اس کو گنگنانے لگ جائیں, جو کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو وہ گانا اس کو سناتا ہے خود ہی اور اس کو گواتا ہے. تو اللہ کہتا ہے جا سنا تو اپنی آواز سے, جس کو بھی سنانا چاہتا ہے سنا, اور اس کو تو ڈال دے, دھوکے میں ڈال دے اس کو, جا. پھر میک assaults on them, اور ان پہ حملہ آور ہو تو, کیونکہ اس کے تو فوج بڑی بڑی ہے نا بھائی, تو حملہ آور ہو تو ان کے اوپر with your cavalry and your infantry, کیونکہ اس کی جو فوج ہے گھڑ سوار تو وہ بھی ہے, اور جو پیدل چلنے والی فوج ہوتی ہے سولجرز کی وہ بھی ہے. تو اس کے جو آرمی ہے اس کی آرمی, اس کی فوج اچھی خاصی بڑی ہے, انسانوں میں بھی بہت سارے اس کے
جو اس کے ایجنٹ بن کے دنیا کے اندر انسانوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں. یعنی وہ انسان بھی ہے اور وہ جن شیطان بھی ہے. تو اللہ کہتا ہے جا میک assaults on them with your cavalry and your infantry. اپنی فوجوں سے ان کے اوپر حملہ آور ہو جا. پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شیئر ود them wealth and children. اور جا ان کی جو بھی دولت ہے تو اس میں بھی شریک ہے، یعنی ان کے ساتھ تو جو ہے ان کی مطلب اس کے اندر بھی تو ساتھ میں پارٹنر ہے ان کی دولت میں. کیونکہ حرام سے کمائی ہوئی جو بھی دولت ہوگی اس میں شیطان پارٹنر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. اور پھر جو ان کے بچے ان کا بھی تو جا کے وہ ان کی بھی پارٹنرشپ ہے تیری. کیونکہ سوچو کہ حرام کا رزق اگر ماں باپ کمائیں اور حرام کے رزق سے تم نے بچے کو پیدا کیا، بڑا کیا، اس کو کھلایا پلایا، اس کو جو بھی کیا، تعلیم دی، ہر چیز وہ حرام کے پیسے سے تھی، تو اب تمہارے وہ بچے کیا ہوئے؟ وہ شیطان کی پارٹنرشپ میں آ گئے نا وہ بھی. تو اللہ کہتا ہے جا شیئر کر. اللہ کہتا ہے جا اس کو شیئر کر. وشارکہم، شارکہم کا مطلب ہے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر. فی الاموال والاولاد، ان کی مال کے ساتھ بھی اور ان کی اولاد کے ساتھ بھی، کہ وہ اولاد جو ہے وہ بھی پھر بڑی ہو کے وہ شیطان صفت انسان بنے، کہ اولادیں بھی اتنی بدتمیز اور بری بنے اور برے برے سڑے ہوئے کام کریں، غلط غلط، اور وہ کام کر کے بھی بندہ اس میں اکڑی بھی ہے، گھمنڈ بھی، سب شیطان کی کوالٹی. اینڈ میک پرومسز ٹو دیم، اور ہاں ان سے وعدے بھی کرنا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے سوچو، ان سے وعدے بھی کرنا. ہاں وہ جھوٹے وعدے، مطلب جو وعدے کرنا کہ میں تمہیں یہ کروں گا، جیسے اس نے کیا تھا جنگ بدر میں، یہ سب ان لوگوں کو کیا تھا نا، جو مکین لوگ تھے ان لوگوں کو کیا بولا تھا اس نے وہاں پر قریش کے اور سب یہ ابو جہل کہ ارے آج کے دن تو تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آج تو تم ہی غالب آنے والے ہو. اور جیسی اس نے فوجیں دیکھا سامنے سے فرشتوں کی سب کی کہ بھئی جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام آ رہے ہیں، تو ختم. وہ تو بھاگ گیا، بولتا نہیں تو آج کے دن کوئی جیت نہیں سکتا، اللہ کی فوجیں آ گئی. تو سوچ لو وہ دھوکے کا ہی ہمیشہ سامان کرتا ہے کہ دیکھو دیکھو کرو، اس سے تم کو بہت مزہ آئے گی، لیکن وہ مزہ کچھ نہیں آتی. چاہے تم کتنی بھی اچھی مووی بھی نکال کے دیکھ لو، تم اس مووی دیکھ لینے کے بعد کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ یا تو تم سوچ رہے ہوں گے اسی کے بارے میں، اور یا تمہارے کو کوئی ایسی کوئی خوشی ملی بھی ہوگی تو وہ 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی تھی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اس کے بعد تو یہ جھوٹے پرومسز جو ہے نا، یہ سب وہی کرتا ہے، ارے کچھ نہیں، اپنے بچوں کو ایسا کرواؤ، یہ کرواؤ، کچھ نہیں ہوتا، بہت اچھا ہے. تو یہ جھوٹے پرومس اللہ کے رجا میک پرومسز ٹو دیم. اور اللہ نے خود ہی اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کے پرومس کیا ہے. بٹ شیطان پرومسز دیم نتھنگ بٹ ڈیسیٹ. شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا مگر دھوکے کا. غرورا، غرورا کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ دھوکا ہے، اس کا وعدہ دھوکا ہے. تبھی تو وہ کہے گا نا حشر کے دن کہ میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا. اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا، لیکن تم نے مجھے فالو کیا، میں نے تھوڑی تم کو کوئی گھسیٹ کے لایا باندھ بوند کے. تم کو فالو کرنا تھا اللہ کا وعدہ تو سچ ہے. سوچو یہ بولے گا شیطان حشر کے دن. ویریلی، اب آگے اللہ کہہ رہا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا. ویریلی مائی سرونٹس، اللہ کہتا ہے یقیناً میرے بندے، جو میرے بندے، یو ہیو نو اتھارٹی اوور دیم. ان کے اوپر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، تیرا کوئی ان کے اوپر اتھارٹی نہیں ہے. وہ میرے بندے ہیں. اللہ کرے ہم ان میں ہی ہوں. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. And all sufficient is your Lord as a guardian. اور تمہارا رب جو ہے وہ کافی ہے ان کے لیے، رب اور ان کا وکیل، گارڈین، پروٹیکٹر، کافی ہے اللہ. تو جو اللہ کے بندے ہیں جو بچنا چاہتے ہیں ان کو اللہ کیوں نہیں بچائے گا؟ اللہ ان کے لیے کافی ہے بچانے کے لیے. صرف ہم کو اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، ہر قدم پھونک پھونک کے چلنا پڑے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.